علم کی اہمیت پر ہوگا. علم کی اہمیت. ہمارا مذہب اسلام ہے, ہمارا طریقہ اسماعیلی ہے. تو سب سے پہلے ہم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب کیا ہے تو ہمارا جواب ہوگا اسلام ہے. ہمارا طریقہ کیا ہے؟ اسماعیلیزم ہے. ٹھیک ہے, یہ بات ہم کو اچھی طرح یاد کرنی. کیوں کہ آج جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں, جس جگہ پر ہم رہ رہے ہیں, وہاں پر ہمارا انٹریکٹ دوسرے مسلم کمیونٹی سے بھی ہوتا ہے, ہمارے انٹریکٹ دوسرے مذاہب کے لوگوں سے بھی ہوتا ہے, یعنی کرسچن لوگوں سے بھی ہوتا ہے, جوئش لوگوں سے بھی ہوتا ہے, اور دوسرے ہندو لوگوں سے بھی ہوتا ہے, بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے. تو کبھی کبھار آپ بائی مسٹیکلی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب اسماعیلی ہے. اسماعیلی ہمارا طریقہ ہے. ہم مسلمان ہیں, اسلام ہمارا مذہب ہے, اسماعیلی ہمارا طریقہ ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ہم اپنا پورا وہ نام بھی دیکھیں تو ہم شیعہ امامی اسماعیلی. تو ہم دیکھا کہ اگر اسلام کے اندر اگر ہم آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم شیعہ کے اندر آتے ہیں, پھر ہم امامی ہیں, اور امامی نام ہم نے خود نے اپنا نہیں دیا ہے. جب ہم امام مسلم سبلہ کے اس طرف آئے تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو امام کو ماننے والے ہیں ان کو امامی کہا گیا. ہم وہ امامی ہیں, ہم نے خود نے اپنا نام نہیں رکھا. یہ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ابھی بھی امام کو فالو کرتے ہیں. پھر جب ہم اور آگے آئے اور اسماعیل تک آئے تو ہم کو اسماعیلی کا ٹائٹل بھی ملا, نظاری کا ٹائٹل بھی ملا, بہت سارے ٹائٹل ملے ہم کو. اچھا, علم کی اہمیت یہ ہے. اور امام کے اگر ہم فرمان کو دیکھیں, امام نے اپنی امامت کے ارلی وقت کے اندر ہم کو یہ بتایا, اور یہ اسماعیل ایسوسیشن کے اندر امام نے خاص کر کے ہدایت دی تھی کہ آپ اگر اپنا مذہب جاننا چاہتے ہیں اسلام کو, اور اب ہمارا طریقہ سمجھنا چاہتے ہیں, تو ضروری ہے کہ آپ ہمارے حدود دین کی, حدود دین ہمارے دائیوں کی, ہمارے پیروں کی, ہمارے حجتوں کی, ان کتابوں کو کہ جو دوسری لینگویجز میں لکھی گئی ہے, فار ایگزامپل گجراتی میں لکھی گئی ہے, پرشین میں لکھی گئی ہے, عربک میں لکھی گئی ہے, ان کو آپ لیں, ان کو پڑھیں اور اپنے طریقے کو سمجھیں اگر آپ اپنے مذہب کو سمجھنا چاہتے ہیں تو مولا کا یہ فرمان تھا. اچھا, علم کی اہمیت دیکھیں کہ کیا ہے. علم کے بغیر اگر ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں, کوئی بھی کام کرتے ہیں, چلے دنیا کی کوئی اگزامپل لیتے ہیں. ہم امریکہ آئے, اگر ہم کو یہاں کی کوئی ریت رواج پتہ نہیں ہے, ہم کتنا بھی محنت سے کام کریں گے کبھی بھی ہم پیسہ والے نہیں بنیں گے. کیونکہ یہاں کا ریت رواج پتہ نہیں ہے ہم کو پتہ نہیں ہے کہ کون سا بزنس کرنا چاہیے, ہم کو یہ پتہ نہیں ہے کہاں جا کے بزنس کرنا چاہیے. اگر ہم وہاں سے کوئی نرسنگ وغیرہ کا کورس کر کے بھی آئے ہیں, پتہ نہیں کہ یہاں پر کون سے سرٹیفکیشن ہونے چاہیے کہ جس سے ہم کام کر سکیں. فار آل آف دیٹ واٹ ڈو وی نیڈ؟ وی نیڈ نالج آف دس کلچر. یہ کنٹریز کے لاز کیا ہے وہ ہم کو پتہ ہونا چاہیے. یہ تو دنیا کی معمولی بات ہے. وہ دنیا کہ جہاں پر ہم کو صرف 4 دن رہنا ہے, اس 4 دن کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں, کتنی محنت کرتے ہیں. لینگویج سیکھتے ہیں, کلچر سیکھتے ہیں, سب لاز کو سیکھتے ہیں, دھندے کرنے کا طریقہ کو سیکھتے ہیں, سب کچھ سیکھتے ہیں. لیکن وہ زندگی جو ہمیشہ کی ہے اس کے لیے کتنا علم ہم نے لیا اور کتنا سوچا, کتنا وقت دیا ہم نے. اگر آج ہماری عمر 30, 35, 40, 50 سال کی ہے, اس کے اندر سے اگر ہم نے 18, 20 سال دنیا کی کو باندھنے میں, دنیا کے دھندے کرنے میں, دنیا کا علم لینے میں نکالے, تو اس کے برعکس ہم نے دین کا کتنا علم لیا, یا کتنی توجہ دی, یا کتنا گھنٹہ دیا ہم نے اپنا 1 سال کے اندر. چل لیں 1 دن کے اندر, 1 مہینے کی چھوڑ دیں, ہم 1 سال کی بات کرتے ہیں. آج کے اس سال میں 2015 کے اندر, آج مئی کا مہینہ ہے, تقریباً 17 تاریخ ہو چکی ہے. ان 5+ مہینوں کے اندر ہم نے کون سی دین کی کتاب کھول کر کون سے دین کی وائس کو سنا, کتنے ٹوٹل گھنٹے. میں شور ہوں آپ سب مومن لوگ ہیں,
آپ جماعت میں آتے جاتے روزانہ وائس کو سنتے ہوگے اور گھر پہ جا کے ضرور فرمان کی کتاب کھولتے ہوگے, دیوان کی کتاب کھولتے ہوگے. دیکھیے کتنا گھنٹہ ٹوٹل کیا حساب کتاب ہے اس کا. اب کمپیئر کریں ہمارے دنیا سے اس کو, تو ہم کو شرم آئیں گی, ہم شرمندہ ہو جائیں گے. کیوں؟ بیلنس آف ہے, بیلنس آف. اچھا اب دیکھیں کہ علم کی کیا اہمیت ہے ہمارے طریقے کے اندر, ہمارے مذہب کے اندر. ہم روزانہ جماعت میں آتے ہیں, اسپیشلی کڈس. ایک ینگ بچہ پیچھے بیٹھا ہوا اور یہ بڑی لڑکی, ہو سکتا ہے ان کے لیے ابھی بھی تھوڑا یہ مشکل سبجیکٹ ہو. ہم جماعت خانے میں انٹر ہوتے ہیں, سب سے پہلے ہم کیا بولتے ہیں؟ ہاں ہے زندہ بولتے ہیں, سب سے پہلے ہے زندہ بولتے ہیں. اوکے, خالی 5 بچوں میں سے ایک جواب دے, کیوں ہے زندہ بولتے ہیں؟ وائی ڈو وی سے ہے زندہ؟ So we get blessing. Very good. You want to add anything to it? Huh? Why do we say hai zinda? Okay. Piche, beta. Why do we say hai zinda? We get happiness. We get happiness. Okay. Huh? Okay. ٹھیک ہے, ابھی یہی سوال, same question, if I ask your parents or older people over here, وہ بولیں گے کیونکہ ہمارے پیروں نے بولا تھا کہ جب جماعت میں آؤ تو ہے زندہ بولانا. از دیٹ رائٹ؟ یہی جواب ہوگا ہمارا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور اگر ہم اوپر آئیں گے تو وہ بولیں گے چونکہ امام حاضر و موجود ہے تو ہم بولتے ہیں ہے زندہ. اب میں تھوڑا سا جوک کے طریقے سے آپ کو کچھ بات سکھانا چاہتا ہوں, لیکن ود اے جوک, تاکہ ہم کو ہارش نہیں لگے, کیونکہ علم بہت کبھی کبھار ہارش ہوتا ہے. ہاں اوکے. ہمارے اس جماعت خانے میں کوئی بھی ایسا ایک شخص بیٹھا ہوا, انکلوڈنگ بچے ہیں, جس کو پتہ نہیں ہو کہ امام حاضر و موجود زندہ ہے؟ سب کو پتہ ہے. کوئی ایسا ہے جس کو پتہ نہ ہو؟ سب کو پتہ ہے نا. اوکے, تو پھر ہم بار بار کیوں بولتے ہیں مولا زندہ ہے؟ وائی ڈو وی کیپ سیئنگ اٹ؟ یہ بچوں کو پوچھیں کہ اگر میں, اس کا آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ انارا. ٹھیک ہے نا. میں بار بار بولوں یہ لڑکے کا نام انارا ہے, 4 گھنٹے کے لیکچر میں 40 مرتبہ بولوں گا کہ اس کا نام انارا ہے, تو آپ آفٹر اباؤٹ 10 or 20 times she is going to be really mad at me. کیوں؟ everybody know کہ اس کا نام انارا ہے, رائٹ. اس کے بعد بولنے کی ضرورت نہیں ہے. جب امام حاضر و موجود ہے اور ہم سب جانتے ہیں, ہر آدمی جو آ رہا ہے بول رہا ہے امام زندہ ہے, پھر دوسرا آدمی آیا وہ بولتا ہے امام زندہ ہے, تیسرا آدمی آیا وہ بھی بولتا ہے امام زندہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں اور کوئی ریزن ہے بولنے کا. ہرگز یہ ریزن نہیں تھا کہ ہم بولے امام زندہ ہے, کیونکہ وی آل نو اٹ. جب ہم کو سب کو پتا ہے تو ہم بار بار کیوں ریپیٹ کر رہے ہیں؟ میں اس لیے اس بات کو سب سے زیادہ توجہ دلوانا چاہتا ہوں. ہمارے ماں باپ نے بولا, ہم نے کیا. ہمارے بچے لاجک مانگیں گے ہم سے. دے ول ناٹ ایکسیپٹ دس آنسر فرام اس. آج چھوٹے ہیں نا بچے, چھوٹے بڑے ہو جائیں گے نا, وہ آپ کا یہ آنسر ایکسیپٹ نہیں کریں گے. وہ بولیں گے نو مام اٹ ڈز ناٹ میک لاجک, وی وانٹ لاجیکل آنسر. اور یہ لاجیکل آنسر کبھی آئیں گا؟ علم کے ذریعے سے آئیں گا. آپ کا حقیقی دن کا حقیقی علم ہوگا, انڈر لائن کریں اس کو, حقیقی دن کا حقیقی علم, سپرفیشل علم نہیں, یعنی کہ بلائنڈ فیتھ نہیں, لاجیکل آنسر. تو ہمارے بچے ایکسیپٹ کریں گے, ورنہ وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اوکے, اب اس کے پیچھے کیا ہے؟ جب ہم جماعت خانے میں انٹر ہوتے ہیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ نہ صرف امام حاضر و موجود ہے, بلکہ ہمارا یہ ایمان بھی ہے کہ جماعت خانے میں امام اس وقت موجود ہے. اس وقت رائٹ ناؤ, جتنے بھی بجے ہیں اس وقت 10:10, امام جماعت خانے میں اس وقت موجود ہے. چونکہ ہمارے طریقے کا ایک یہ رواج ہے کہ جب بھی امام ظاہری طور پر ہمارے سامنے آ جائے دیدار کے لیے, تو ہم فوراً سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے ہیں. اور بیعت کے اندر پہلی جو شرط ہے, وہ پہلی شرط یہ ہے کہ ہم امام کو حاضر اور موجود مانیں. جی, یہ جو آپ نے جو مین بتایا نا, میجر لاجیکل پوائنٹ, یہ لوگوں کو اردو نہیں آتی. انگلش میں بتاؤں؟ ٹھیک ہے, I will in a second.
جی بڑے تو سمجھ جائیں گے یہ 3 ٹھیک ہے آئی ول ڈیفینیٹلی ول ٹھیک ہے یس آلرائٹ بیکاز یہ بہت انٹیلیجنٹ ہے Yes. ہی آسک دس کوسچن جو آپ بولے نا جی very good alright the reason we say Hai Zinda when we enter the Jamaatkhana because in our tradition in our Ismaili tradition آپ اس کو آگے لگے میرے کو نظر آ رہی ہے آگے آئے تو so I can see you when I see you I can talk to you directly yes here you go don't be shy thank you اچھا because we know Imam is Hazir and Mawjood present and ever living but do you know Hazir Imam is always present in Jamaatkhana we did not know that right but Hazir Imam always present in Jamaatkhana even right now he's present in Jamaatkhana so if we are good he's smiling at us right now he's so happy that we have taken extra time to come to Jamaatkhana at this time right so in our tradition when Imam does come physically for Didar the very first thing we do when we go for Didar hall and all Jamaat is there and Imam enters the hall and gets on the stage the very first thing we do bayat do you know what bayat is allegiance allegiance so when we were babies like you when we were all babies our parents brought us to Jamaatkhana to Mukhi Sahib and Mukhiani Ma and said